قرآن میں اللہ کہتا لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے، نہ تو تم کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی تم کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، تیرے اوپر مالک اللہ ہے، مالک اللہ ہے۔ جب تم نے اس کلمے کو پڑھ لیا تو دنیا والے تکلیف دیں گے، اس تکلیف کو برداشت کر کے کلمہ توحید پر ڈٹے رہو گے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں لیٹے ہوئے ہیں، چادر مبارک سر کے نیچے ہے، ایک مظلوم مسلمان آتا ہے، یا رسول اللہ، خانہ کعبہ کے سائے میں سرکار مدینہ لیٹے ہیں، سر کے نیچے اپنی چادر رکھے ہوئے ہیں، مظلوم مسلمان، یہ کتنا بڑا مظلوم ہوگا، ظالموں نے کتنا ظلم کیا ہوگا ان کے اوپر، کتنا ستایا ہوگا، آخر وہ کتنا پریشان ہوا ہوگا جو کعبے کے پاس نبی مکرم کے پاس آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ظالموں کے ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، بہت ظلم ہو گیا ہے، رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیجیے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر المنافقین بأن لهم عذابا ألیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستو، رب تعالی شانہ کا بے انتہا احسان اور کرم ہے دنیا کے ان تمام مسلمانوں پر جن کو اللہ کی توفیق سے کلمہ طیبہ کی دولت ملی ہے، جس کلمے کو پڑھ کر ہر مسلمان اور مومن کہلاتا ہے، جس کلمے کو پڑھ کر، جس دین مصطفیٰ پر ایمان لا کر مسلمان دنیا کی تمام مخلوقات کی پوجا اور عبادت سے بچ کر ایک خدائے واحد، ایک مالک الملک، ایک قادر مطلق اور معبود حقیقی کا غلام بنا، اور مسلمان اس کلمے کی بنیاد پر صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اسی کے سامنے قیام کرتا ہے، اسی کے سامنے رکوع کرتا ہے، اسی کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے، اور صدق دل سے ہمیشہ ہر وقت زبان سے دل کی یقین سے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ جو کلمہ ہے قرآن کریم میں اللہ نے اس کی مثال بیان کی، الم تر کیف ضرب اللہ، کس طرح اللہ نے اس کی مثال بیان کی ہے، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ یہ جو کلمہ اللہ نے ہم سب کو عطا کیا ہے نا، اس کی بنیاد زمین کے اندر مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان تلک پہنچی ہوئی ہیں،
ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ، اور جو کلمہ خبیثہ ہے نا، کلمہ خبیثہ سے مراد کفر کا کلمہ، کلمہ خبیثہ سے مراد شرک کا کلمہ، پروردگار قرآن میں کہتا ہے کہ اس کی مثال ایک خبیث درخت کی طرح ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی جڑ مضبوط نہیں ہے، وہ معمولی ہواؤں میں اکھڑ جاتا ہے۔ پر کلمہ طیبہ، ایک تو اس کو اللہ نے کلمہ طیبہ کہا، ایمان کے کلمے کو جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ پاک نے اس کو کلمہ طیبہ کہا۔ اسی لیے ہمارے سبھی بچے جب کلمہ سناتے ہیں نا تو اس کو کلمہ توحید بھی بولتے ہیں اور کلمہ طیبہ بھی بولتے ہیں۔ کلمہ طیبہ، اول کلمہ طیب، بولتے کہ نہیں بولتے؟ قرآن میں اللہ نے اس کلمے کو طیب کہا ہے، اسی لیے ہمارے بچے کہتے ہیں کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ کے سوا ہم کسی کو اللہ کے مقام پر نہیں لاتے، کسی کی عظمت اللہ کے برابر نہیں کرتے، کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم کسی کے سامنے جھکتے نہیں، کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ جو ہم اسلام کو مانتے ہیں نا، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری شریعت ہمیں اور آپ کو ملی ہے، اس شریعت میں تو باؤنڈری لگا دی گئی ہے، شرک بھی منع، شرک کے اسباب بھی منع، شرک کرنا بھی منع، اور جو عمل شرک کا ذریعہ بن سکتا ہو وہ عمل بھی منع ہے۔ شرک کا ذریعہ جو بن سکتا ہو وہ بھی منع ہے۔ جو شرک کی حمایت کرنے والا کام ہو وہ بھی منع ہے۔ آپ کے ہمارے کسی بھی عمل سے، کسی بھی حرکت سے شرک کی، کفر کی حمایت ہو رہی ہو وہ بھی منع ہے۔ میں نے آج اس موضوع کو اس لیے لیا ہے، ہندوستان کی سرزمین پر ہماری ایک بہت بڑی عبادت گاہ بابری مسجد کو شہید کیا گیا، خانے خدا کو ڈھایا گیا، اللہ کے گھر کو ڈھایا گیا، اور پھر اب اس پر بت خانے کی بنیاد پڑ رہی ہے۔ 22 تاریخ کو پران پرتشٹھا ہے، پران پرتشٹھا مطلب سمجھتے ہیں؟ ابھی تک کوئی مورتی کسی بنانے والے کی دکان پر ہو، وہ دیوی دیوتا نہیں ہے، ایک مورتی ہے، لیکن اس کو مندر میں لانے کے بعد پنڈت کے منتر سے اس کے اندر پران ڈالا جاتا ہے۔ جب پنڈت نے اپنے منتر سے، خاص ودھی سے اس کے اندر خاص طریقے سے پران ڈال دیا، اس کو کہتے ہیں پران پرتشٹھا، اب وہ دیوی دیوتا بھگوان ہو گیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، اس کے اندر بہت سارے علمی سوالات ہو سکتے ہیں، اور مذہبی علمی سوال کرنے کا کسی کو بھی حق ہے، وہ بھی ہمارے بہت سارے احکامات پر، قانون پر، لاء پر سوال اٹھاتے ہیں، ان کو حق ہے، اور ہندوستان میں مذہبی سوال کرنے کا حق ہے ابھی ہر ایک کو، ہم توہین نہیں کر رہے، اس کو حق ہے۔ ایک مٹی کے بنے ہوئے بت میں پران کون ڈال رہا ہے؟ ایک پنڈت اپنے منتر سے اور ایک خاص ودھی ودھان سے، خاص طریقے سے اس کے اندر پران ڈال رہا ہے۔
बड़ा कौन हुआ? भगवान बड़ा हुआ या इंसान बड़ा हुआ? इस इंसान ने मिट्टी पत्थर की बनी हुई मूर्ति में जो अब तक बेजान थी, इन्होंने अपना मंत्र पढ़ करके उसके अंदर प्राण डाल दिया। इसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। इतनी ताकत आपके अंदर जब हो गई है कि आप किसी भी मूर्ति के अंदर प्राण डाल सकते हो, तो आपका बाबा मर जाता है तो बैठ के बाजू में रोते क्यों रहते हो? छोटा बच्चा मरता है, पूरा खानदान बैठ के रो रहा है, मां रो रही है, बाप रो रहा है, दादा रो रहा है, पूरा परिवार रो रहा है उसके जाने पर कि अब इस धड़ में, इस लाश में, इस बॉडी में कुछ नहीं है, प्राण भाग गई। तो लाओ खींच कर और इस डेड बॉडी में प्राण डाल दो, अगर ताकत है तो। उसी मंत्र का इस्तेमाल यहां करो, अपने मरे हुए बच्चे में, मरी हुई बीवी में, मरे हुए बाप की लाश में, मरी हुई मां की लाश में प्राण डालो, तो फिर वापस लाओ। कुरान करीम में अल्लाह ने यह भी चैलेंज किया है कि परवरदिगार आलम जो चाहता है वो करता है, उसके हुक्म को कोई रोक नहीं सकता। क्या बात है कि तुम्हारे सामने एक आदमी की रूह निकलती रहती है और तुम वहां बैठकर बाजू में रोते रहते हो, कोई रोक नहीं पाते हो। यह अल्लाह की कुदरत है, कोई रोक भी नहीं सकता। बहरहाल ये जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम होने वाला है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, अल्लाह का करम है। मुसलमानों में एक बात कहता हूं आज, अल्लाह का करम है, हमारे उलमा को अल्लाह सलामत रखे, हमारे उलमा का साया अल्लाह हमारे सरों पर कायम रखे, तमाम हादसात और शुरूर व फितन से अल्लाह उनकी हिफाजत करे। हिंदुस्तान के हमारे अकाबिर उलमा ने हमें और आपको, हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को एक बहुत बड़े गुनाह से बचा लिया, एक बहुत बड़े गुनाह से बचाया। वो गुनाह क्या होने वाला था? बहुत सारे मुसलमान और कुछ जाली, कुछ माली मुसलमान, माली उलमा भी, जाली उलमा भी ये बात कह रहे थे कि कोर्ट का फैसला आने से पहले हम लोग ही उनको इजाजत दे देंगे कि मंदिर बना लो, ले लो। ये क्यों नहीं कह देते हम लोग, ताकि फितना ना हो, फसाद ना हो। हमारे उलमा ने कहा हम ये नहीं कह सकते ना, नहीं कह सकते, इसलिए कि वो जगह हमारी नहीं, हमारे बाप की नहीं। अल्लाह की मस्जिद अल्लाह की मिल्कियत होती है, वो किसी बंदे की मिल्कियत नहीं है। जब किसी बंदे की मिल्कियत नहीं, कोई हम और आप उसके मालिक नहीं है, तो हम और आप उसकी इजाजत देंगे, गुनाहगार हो जाएंगे। हमारे उलमा को यह भी पता था कि होगा वही जो हुआ, हमारे उलमा को पता था, फिर क्यों नहीं अपने से दे दिया? इसलिए नहीं दिया, अपने से देंगे तो गुनाह होगा, और जब वो लेंगे जबरदस्ती तो खुदाए वाहिद से कयामत में कहेंगे, परवरदिगार जालिमाना तौर पर जालिमों ने तेरे घर को गिराया, और जालिमाना तौर पर जालिमों ने जबरदस्ती तेरे घर का सत्यानाश कर दिया। तो अल्लाह की गिरफ्त अब उन पर होगी, हमारे ऊपर नहीं। हमने दिया नहीं, जुल्म से उन्होंने लिया, और जुल्म से लेकर आज उसको एक बुतखाने की शक्ल दिए जाने का प्रोग्राम चल रहा है। मैं कह रहा था कि मुझे उनसे कोई लेना नहीं है, शिकवा तो हमें अपनों से है कि बहुत सारे मुसलमान हिर्स में, लालच में, शोहरत की लालच में, हाकिम से करीब होने की उम्मीद में, किसी के जुल्म से बचने के डर से उस प्रोग्राम में अपनी कुर्बानियां दिखा रहे हैं।
اپنی جمع مردی، اپنا جوش دکھا رہے ہیں کہ ہم بھی اس میں خرچہ کرنے کو تیار ہیں. تو کوئی چراغ بھیج رہا ہے، کوئی مٹھائی بھیج رہا ہے، کوئی وہاں لنگر کھانا کھول رہا ہے. مسلمان کہ ہم بھی اس میں مدد دینے کو تیار ہیں، ہم بھی اپنی مدد بھیجنے کو تیار ہیں. سب مل جل کر ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم بھی اپنا کچھ تعاون دینے کو تیار ہیں. اور کچھ منافق قسم کے مسلمان اپنا اپنا تعاون وہاں بھیج رہے ہیں. کیوں؟ وجہ معلوم ہے؟ شہرت ہو جائے، مال مل جائے، حاکم وقت کی قربت اور اس کی نزدیکی مل جائے، وہ ہم سے خوش ہو جائے. اور کفر اور شرک کی حمایت کر رہے ہیں. قرآن کریم کی جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، پروردگار عالم نے ایک بات کہی ہے، بشر المنافقین، جس کے سینے میں سچا ایمان نہیں ہے، زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ایسے منافقوں کو خوشخبری سناؤ. پروردگار کہتا ہے بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، ایسے منافقوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. کیسے منافقوں کو؟ آیت سنو، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ منافق جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں. مقصد کیا ہے ایسوں کا؟ قرآن خود کہتا ہے ایبتغون عندهم العزہ، کیا یہ لوگ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ ان کے پاس عزت تلاش کرنے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ تو سن لو فإن العزت للہ جمیعا، عزت تمام کی تمام صرف اللہ کے پاس ہے. تم کفر اور شرک کے حوالے اپنی جان کر دو، کفر اور شرک کے حوالے اپنا مال کر دو، عزت کی تلاش میں عزت نہیں ملنے والی. عزت تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. تو عزت کی خاطر اگر تم یہ حرکتیں کر رہے ہو، اپنا ایمان بیچ رہے ہو، کلمہ والا، توحید والا، دنیا کے ساز و سامان، مال و زر، دنیا کی کسی لالچ میں اپنا ایمان نہیں بیچا کرتا ہے. شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ایک شعر فارسی میں کہا ہے، فارسی میں، توحید پرست لا الہ الا اللہ پڑھ کر جو مسلمان ہوتا ہے نا، اس کو توحید والا بولتے ہیں. اللہ والے، کلمہ والے، دین اسلام والے کون ہوتے ہیں؟ اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ توحید والوں کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں موحد چے بر پائے، موحد چے بر پائے ریزی زرش. توحید والا وہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے پاؤں میں سونے کا ڈھیر بھی ڈال دو نا. موحد چے بر پائے ریزی زرش، توحید والوں کے پاؤں میں اگر آپ سونے کا ڈھیر بھی لگا دیں، کہ شمشیر ہندی نہیں برسرش، توحید والا وہ ہوتا ہے کہ اس کی گردن پر ہندی تلوار بھی آپ لٹکا دیں. امید و حراسش نباشت زکش، امید و حراسش نباشت زکش، امید اور خوف اس کو کسی سے نہیں ہوتا ہے. یہ توحید والا ہوتا ہے، نہ سونے کے پہاڑ کی لالچ ہوتی ہے، نہ شمشیر یعنی تلوار لٹکی ہوئی، گردن پہ تلوار بھی لٹکی ہوئی ہو، خوف نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ امید و حراسش نباشت زکش، اس کو خوف اور امید کسی سے نہیں ہوتی ہے. بری است بنیاد توحید، بس توحید کی بنیاد اسی بات پر ہے. قرآن میں اللہ کہتا لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے،
نہ تو تم کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی تم کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. تیرے اوپر مالک اللہ ہے. مالک اللہ ہے. جب تم نے اس کلمے کو پڑھ لیا تو دنیا والے تکلیف دیں گے، اس تکلیف کو برداشت کر کے کلمہ توحید پر ڈٹے رہو گے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں لیٹے ہوئے ہیں، چادر مبارک سر کے نیچے ہے. ایک مظلوم مسلمان آتا، یا رسول اللہ، خانہ کعبہ کے سائے میں سرکار مدینہ لیٹے ہیں، سر کے نیچے اپنی چادر رکھے ہوئے ہیں. مظلوم مسلمان، یہ کتنا بڑا مظلوم ہوگا. ظالموں نے کتنا ظلم کیا ہوگا ان کے اوپر، کتنا ستایا ہوگا. آخر وہ کتنا پریشان ہوا ہوگا جو کعبے کے پاس نبی مکرم کے پاس آ کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ظالموں کے ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، بہت ظلم ہو گیا ہے. رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیجئے، آپ بد دعا کیجئے، اب برداشت نہیں ہو رہا ہے. تو سرکار مدینہ نے فرمایا اتنے میں پریشان ہو گئے، تم سے پہلے وہ لوگ بھی گزرے ہیں، تم سے پہلے وہ لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے دین کا کلمہ پڑھا، اور صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک اللہ کو اللہ مانا، ایک اللہ کو اپنا رب مانا، ایک اللہ کو اپنا مالک مانا، خالق مانا، معبود مانا، کلمہ طیبہ پڑھا. اسی بنیاد پر ان کو اتنا ستایا کہ ان کو پکڑا گیا. پکڑنے کے بعد زمین میں آدھا جسم گاڑ دیا گیا. آدھا جسم زمین میں ہے، آدھا جسم زمین کے اوپر ہے، آدھا جسم زمین کے اندر، آدھا جسم زمین کے اوپر. یہ جو زمین کے اوپر والا جسم کا حصہ ہے، آری منگا کر زمین کے اوپر والے جسم کے حصے کو بیچوں بیچ چیر دیا گیا. پر اس وقت وہ کلمہ توحید سے نہیں ہٹے. آریوں سے چیرا جا رہا ہے، لوہے کے کنگے سے ان کے جسم کو گھسیٹا جا رہا ہے، ان کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کیا جا رہا ہے، پھر بھی وہ لا الہ الا اللہ کہتے رہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. کٹ جاؤ، مر جاؤ، ظلم کی انتہا کو برداشت کر لو، پر پروردگار عالم نے جو امانت تمہارے سینے میں دی ہے نا، اس کو بچا لو. شاعر کہتا ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، مسجدیں توڑ دینے سے اسلام نہیں مٹنے والا، قرآن جلا دینے سے اسلام نہیں مٹنے والا، مدرسوں کو توڑ دینے سے اسلام نہیں مٹنے والا. میرے دوستو، جب تک اس سرزمین پر ایک بھی انسان کے اندر توحید کی امانت محفوظ رہے گی، جب تک اس سرزمین پر ایک بھی انسان کے سینے میں کلمہ لا الہ الا اللہ رہے گا، اسلام بھی باقی رہے گا، کائنات بھی باقی رہے گی. اور جس دن اسلام کا آخری کلمہ پڑھنے والا اس سرزمین سے ہٹ جائے گا، مٹ جائے گا، پروردگار عالم کائنات بھی فنا کر دے گا. اسی لیے قرآن میں بھی اللہ نے، احادیث میں رسول اللہ نے تاکید کی ہے، بے انتہا فتنے کا دور آئے گا، آزمائشوں کا دور آئے گا. آزمائشوں میں فتنوں میں ایمان پر استقامت اختیار کرنا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے اپنے اللہ کو اللہ مان لیا اور پھر اسی پر وہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت بھی اس کے پاس فرشتے آئیں گے. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے تشریف لائیں گے، کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ٹینشن نہ لو، غم نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تم کو اس جنت کی خوشخبری سنا رہا ہوں جس کا وعدہ پروردگار عالم نے تجھ سے کیا. میرے دوستو، آپ کو
ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں حدیث کے حوالے سے کہ آج کے دور میں ہمیں اور آپ کو توحید سے، اسلام سے، دین اسلام سے، کلمہ سے، قرآن سے کتنا مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، کتنا مربوط ہونے کی ضرورت ہے، اور کتنی کوشش کرنی پڑے گی کہ ہمارے کسی بھی عمل سے، ہمارے کسی بھی کردار سے شرک اور کفر کی حمایت نہ ہو جائے، شرک اور کفر کو سپورٹ نہ مل جائے۔ اگر ہمارے عمل، ہماری ادا، ہمارے کردار سے کفر کو سپورٹ ملتا ہے، شرک کو سپورٹ ملتا ہے، انجام کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم کی ایک حدیث سنا رہا ہوں، شاید ایک مسئلہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے اور رسول اللہ کے قیمتی حدیث بھی آپ تک پہنچ جائے۔ حضور فرماتے ہیں من قتل وزغن فی اول ضربت کتب لہ 500 حسنہ۔ من قتل وزغن فی اول ضربت کتب لہ 500 حسنہ۔ حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے چھپکلی کو پہلی مار میں قتل کر دیا، سن رہے ہیں حدیث؟ حضور فرماتے ہیں من قتل وزغن فی اول ضربت کتب لہ 500 حسنہ، جس نے پہلی مار میں چھپکلی کو قتل کر دیا 500 نیکیاں ان کو ملیں گی۔ حدیث ہے، یہ میری بات نہیں ہے۔ 500 نیکیاں کس کو مارنے سے؟ چھپکلی کو مارنے سے۔ پہلی مار میں مرنی چاہیے وہ، دوسری مار میں کم ملے گی نیکیاں، لیکن مارو اس کو۔ پہلی مار میں مر گئی 500 نیکیاں ملیں گی، دوسری بار مار کے آپ قتل کر رہے ہیں کم نیکیاں ملیں گی، اور تیسری بار میں مار رہے ہیں اور بھی کم ملیں گی، لیکن پہلی مار میں اگر آپ نے چھپکلی کو مار دیا 500 نیکیاں ملیں گی۔ سوال یہی ہے نا، سوال سمجھنے سے پہلے یہ مسئلہ ہی سمجھا دیتا ہوں۔ یہ جو چھپکلی ہوتی ہے نا، جس کو ہم گھروں میں، دکانوں میں، آفسوں میں نظر انداز کر دیتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب حضور نے کہہ دیا مارو، اس کے مارنے پر ثواب ہے، تو اب دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھی تو جاندار ہے نا بیچاری، وہ کاٹ نہیں رہی ہے نا، کیوں مارنا اس کو؟ یہ اپنا دماغ نہ لگاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا پہلی مار میں مارو 500 نیکیاں ملیں گی تو مارو، دماغ نہ لگاؤ کہ یہ جاندار ہے، یہ کیا کھاتی ہے، کیا پریشان کرتی ہے، کیوں مارنا ہے، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، دماغ نہ لگاؤ۔ میرے نبی سے بڑا دماغ کائنات میں کسی کا نہیں، میرے نبی سے بڑا دل کائنات میں کسی کا نہیں، میرے نبی سے ہمدردی کائنات میں کسی دل کے اندر نہیں ہے۔ جب میرے نبی نے فرما دیا مارنا ہے تو مارو، نیکی کماؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے اس جانور کو مارنے پر 500 نیکی کی خوشخبری کیوں سنائی ہے، اور اس جانور کو مارنے سے 500 نیکیاں کیوں ملتی ہیں؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نبی نے کہہ دیا مارنا ہے تو مارنا ہے، نہیں اپنا رحم نہ دکھایا کرو، حضور کے آگے اپنا رحم نہ دکھاؤ۔ کیوں حکم دیا اللہ کے نبی نے کہ مارو، اور مارنے کے بعد 500 نیکیاں بھی ملیں گی؟ سوال ہوتا ہے یہ۔ تو اس کی وجہ میں محدثین نے لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 نیکیوں کی بات اس لیے کہی، الحث علی المبادرہ، تاکہ مارنے کے لیے انسان تیزی کرے اور جلدی مارے اس کو، اس لیے 500 نیکی کی بات کہی تاکہ آپ سستی اور کاہلی نہ کریں۔ 500 نیکی کماؤ، جلدی مارو گے تو ملے گی 500 نیکی۔ پر کیوں مارا جا رہا ہے؟ دوسری وجہ میں محدثین نے لکھا ہے کہ یہ وہ کیڑا ہے، یہ وہ جانور ہے، یہ چھوٹی سی مخلوق ہے۔ جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ کے شعلے بھڑکائے تو آگ کا شعلہ تو آلریڈی بھڑک رہا تھا، اس چھوٹی سی جانور کے پھونک مارنے سے آگ کا پہاڑ بننے والا نہیں تھا، وہ تو آلریڈی پہلے سے بن گیا تھا۔
اس کے پھونک مارنے سے کیا ہوتا تھا؟ لیکن یہ جانور اس آگ کو بڑھانے کے لیے اپنی پھونک کا استعمال کر رہا تھا، پھونک مار رہا تھا آگ کے شعلوں کو بھڑکانے کے لیے۔ دنیا جانتی ہے کہ اس چھوٹی سی مخلوق کی پھونک میں کتنا دم ہو سکتا ہے، لیکن پھونک مار رہا تھا۔ پروردگار عالم نے دیکھا اس کے پھونک سے کچھ ہونے والا تو ہے نہیں، آگ تو آلریڈی آگ کا پہاڑ بنا ہوا ہے، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، ان کے پھونک سے کچھ بننے بگڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے دیکھا کہ یہ اس کفر اور شرک کے ہنگامے میں مددگار بننے والا جانور ہے، تو رسول اللہ کے ذہن میں القا فرما دیا کہ یہ جانور کفر اور شرک کو سپورٹ کرنے والا جانور تھا۔ تو نبی نے فرمایا من قتل وزغا فی اول ضربت کتب له 500 حسنہ، کفر اور شرک کو سپورٹ کرنے والے جانور کو پھونک سے آگ بھڑکانے کی وجہ سے رسول اللہ نے مارنے کا حکم فرمایا، اور نہ صرف مارنے کا حکم فرمایا بلکہ اس جانور کی نسل پر اللہ کے رسول نے لعنت بھی بھیج دی۔ اس جانور کی نسل پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو جانور کفر اور شرک کے ماننے والے کے پروگرام میں اپنے پھونک سے حصہ لے رہا تھا، اس جانور کو رسول اللہ نے مارنے کا حکم دیا، اس کی نسل پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی۔ ہم تو بڑے جانور ہیں، اس چھپکلی اور گرگٹ سے بڑے جانور ہیں۔ ہمارے کردار، ہماری ادا، ہمارے مال اور ہماری طاقت، ہمارے ذہن و دماغ سے اگر کفر بڑھتا ہے، اس کے ہنگامے بڑھتے ہیں، اس کے فتنے بڑھتے ہیں، اس کا شرارہ بڑھتا ہے، اس کی شرارت بڑھتی ہے ہمارے سپورٹ سے، تو پھر ہمارے ساتھ کیا حشر ہوگا کل قیامت کے دن؟ کیا علاج ہوگا ہمارا کل قیامت کے دن؟ ہم سمجھتے ہیں انسانیت ہے، کر سکتے ہیں۔ انسانیت ایک لمٹ میں رہنی چاہیے، شرک کی حد میں نہ آ جائے عقیدت بڑھ کر، شرک کی حد میں نہ آ جائے عقیدت بڑھ کر۔ کسی انسان سے اتنی عقیدت نہ کرو، کسی کے عقیدے سے اتنی عقیدت نہ رکھ لو، کسی کے رسم و رواج سے اتنی عقیدت نہ رکھو کہ تمہاری عقیدت شرک اور کفر کے دائرے میں چلی جائے اور پھر کل قیامت کے دن تمہارا خسارہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔